اور مجھے پہلے سے بھی احساس تھا کہ پاکستان میں ایسی جہالتیں ہیں، اور وہاں کے علماء کو جرأت نہیں ہے کہ ان جہالات کے خلاف اور ان کی بدعات کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، اس لیے کہ لوگ اور ذاکرین ان کی بے عزتی کریں گے. یہ ان کی بے عزتی سے ڈرتے ہیں. خدا کا خوف کریں. ذاکرین حضرات خدا کا خوف کریں، اور علماء آپ بھی خدا کا خوف کریں. آپ کو لوگوں کی ملامت سے اور ذاکرین کی ملامت سے حق بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ذاکرین بھی خدا کا خوف کریں. کوئی حق بات کہتا ہے، کوئی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتا ہے، اور آپ آ کر وہاں پر شریعت کے خلاف بدعت کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس شخص کی جو صحیح بات کر رہا ہے اس کی بے عزتی کرا رہے ہیں. یہ آپ کا اعلان جنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور قیامت حق ہے، اور قبر حق ہے، حساب منکر و نکیر حق ہے. ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا. دنیا میں آپ اپنی پاپولرٹی بڑھانے کے لیے، اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے جو دل میں چاہے جیسے مرضی جھوٹ بنائیں، ممبر پہ بولتے جائیں، جو مرضی بولتے جائیں اپنی پاپولرٹی بڑھانے کے لیے، تو اس کا ان سب کا حساب لیا جائے گا ایک دن. اور وہ ہے شب اول قبر، اور وہ ہے روز قیامت، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب، وہ ہے نامہ اعمال، وہ ہے میزان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. تو آتے ہیں بدعت کی طرف میرے عزیزو. یہ بحث جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں بدعت کے متعلق یہ کافی اہم بحث ہے. اس کا فائدہ آپ اگر ان باتوں کو یاد رکھیں کئی مقامات پر ہوں گے. اس کا فائدہ بدعتیں تو کم تو نہیں ہیں. جہاں بھی بدعت کے متعلق بات کریں تو یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اگر آپ کو ان چیزوں سے دلچسپی ہے. یہ کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، چھاپ دار المعرفہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 154 میں باب معنی الجماعت والفرقت والسنت والبدعہ. بدعت کے کیا معنی ہے؟ حدیث نمبر 3 میں ایک شخص آیا حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور عرض کیا اخبرنی عن السنت والبدعت والجماعت وعن الفرقہ. سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، جماعت کیا ہے، فرقت کیا ہے، ان سب کی توضیح فرما دیجئے آپ اے مولائے کائنات، اے امیر المؤمنین علیہ السلام. تو انہوں نے فرمایا السنت ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والبدعت ما احدث من بعدہ. فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام سنت وہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے، جس کا اساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ دیا ہے، وہ سنت ہے. بدعت وہ جو بعد میں وجود میں لایا، لوگوں نے بنایا ہے، یہ ہے بدعت. یہ ہے بدعت. اب یاد رکھیے جو حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام نے نہیں دیا ہے، آپ اس کو اپنی مرضی سے بنائیں. یہ ہلکی بات نہیں ہے. اگر سیدہ کا نکاح مومن غیر سید سے جائز نہیں ہے، کوئی کہہ دے جائز ہے تو وہ بدعتی ہے. اس کا حساب دے. اگر میں مثلا میرا قول اگر بدعت ہے تو مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. بالعکس اگر یہ جائز ہے اور آپ آ کے کہہ دیں اس کو کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کوئی ابھی میں آیات قرآن اور روایات آپ کو سناؤں گا کہ یہ بہت عظیم گناہ ہے، یہ شرک کے مساوی گناہ ہے. اب آپ کو پتہ نہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے نہیں لگتا. اگر جو شخص ایمان رکھتا ہے خدا پر، قرآن پر، اللہ کے روز جزا پر، اس کو ان باتوں سے خوف آنا چاہیے. اچھا، والجماعت اہل الحق وان كانوا قلیلا. اور فرمایا جماعت کون ہے؟ جماعت فرمایا اہل حق ہیں اگرچہ وہ کم ہوں. والفرقۃ اہل الباطل وان كانوا کثیرا. اور فرقہ کون ہے؟ فرقہ وہ ہیں اہل اختلاف، وہ ہیں جو حق کے مخالف ہیں اگرچہ وہ چاہیں بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ بدعت کی تعریف اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک کیا ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب تفصیل وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ لشیخ الحر العاملی رحمہ اللہ. یہاں پہ جزء 16 16واں مجلد، چھاپ دار اہل البیت مؤسسۃ اہل البیت علیہم السلام، یا یہاں پر صفحہ نمبر 269 میں یہ حدیث شریف کتاب کافی میں بھی ہے، اور کافی میں بھی ہم شاید آپ کو دکھائیں. یہ ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه فليظهر العالم علمه. اگر جب بدعتیں میری امت میں ظاہر ہو جائیں فليظهر العالم علمه، عالم کو اپنے علم کو ظاہر کرنا چاہیے. عالم کو اپنی علم ظاہر کرنی چاہیے، یعنی وہ شخص جو فرمان اہل بیت علیہ السلام جانتا ہے، حدیث اہل بیت علیہ السلام اس مسئلے پہ جانتا ہے، اس کو ظاہر کرنی چاہیے.
یہ بات، یہ بدعت جو لوگوں نے بنایا ہے، دین میں داخل کیا ہے، یہ باطل بات ہے. اور اگر وہ نہ کرے، فَمَن لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور جو شخص یہ نہ کرے، جو عالم اس کو پتہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیزوں. تشیع میں بدعتیں بہت زیادہ پھیلائی گئی، اور یہ اغلب بدعتیں آتی ہیں کن کی جانب سے؟ عالم علماء کی جانب سے، اور علماء کے دائرے میں ذاکرین بھی آ جاتے ہیں. ان کی جانب سے دین میں بدعتیں داخل ہوتی ہیں. اور بدعت وہ ہے اگر کوئی چیز کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام اہل بیت علیہ السلام کے موافق انہوں نے فرمان دیے، وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت ہے، وہ شریعت ہے، وہ ہدایت ہے. اگر مخالف ہے تو بدعت ہے. تو فرمایا کہ اور اگر کوئی شخص یہ بدعت کے خلاف اپنا علم ظاہر نہیں کرتا، احادیث اہل بیت علیہ السلام کو ظاہر نہیں کرتا، تو اس پہ اللہ کی لعنت، وہ خدا کا دشمن ہے، ملعون ہے وہ. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل، مرحوم مرزا حسین نوری رحمہ اللہ کی. یہ مجلد ہے نمبر 12، 12واں مجلد. یہاں پہ باب وجوب اظہار العلم فرمایا. حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من رد علی صاحب بدعۃ بدعتہ فہو فی سبیل اللہ تعالی. جو شخص صاحب بدعت پر اس کی بدعت کو رد کرتا ہے، صاحب بدعت پر اس کی بدعت کو کہتا ہے دفع ہو جا، ملعون، ملعون، دفع ہو جا. یہ چیز جو آپ واجب بنا رہے ہیں واجب نہیں ہے، یہ چیز جو آپ حرام بنا رہے ہیں یا حرام نہیں ہے. جو اس کو رد کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے راستے پر ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں اسی کتاب میں. ما احدثت بدعۃ ما احدثت بدعۃ الا ترک بها سنہ. جب دنیا میں کوئی بھی بدعت پیدا کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک سنت کو ضرور ترک کیا جاتا ہے، ایک حکم اسلام کو ضرور زیر پا کیا جاتا ہے. فاتقوا البدع، بس بدعتوں سے برحذر رہو. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمانے وَأَلْزِمُ الْمُحِيَّ، اور صراط مستقیم پر، صراط جادہ وسیع پر، وسیع جو فراخ راستہ ہے، بڑا راستہ ہے شریعت کا، اس پہ قائم رہو. ان عوازم الامور افضلها، فرائض اور سنن جن پہ سنت ہے، یہ جس پہ سنت قائم ہے اس پہ عمل کرو، جس میں حدیث ہے، جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پہ عمل کرو. وَأَنَّ مُحْدَثَاتِهَا شِرَارُهَا، جو بدعتیں ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء ثانی، چھاپ دار الفکر. یہاں پر صفحہ نمبر 375 میں ملاحظہ فرمائیے. لا تسبح اہل البدع ولا تجالسهم. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. ایک شخص بدعتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کسی بات کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کی عزت نہ کرو، اس کا احترام نہ کرو. ولا تجالسهم، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک مت کیا کرو. فتصيروا عند الناس كواحد منهم، لوگ یہی کہیں گے، اگر ایسا کرو گے تو لوگ کہیں گے یہ انہی جیسا ہے. اہل بدعت کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی نہیں کریں. مثلا بہت سارے لوگ ہیں، لوگ یہ کم از کم لوگ یہی کہیں گے کہ آپ ان میں سے ایک ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ وقرینہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. آپ کی دوستی کس سے ہے؟ کس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ جس شخص کے ساتھ، ایک مومن، خالص مومن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، تو آپ اس کے دین پر ہیں. ایک مبتدع کی بات، ایک فاسق و فاجر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس سے دوستی ہے، تو آپ اسی کے دین پر ہیں. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اچھا، دوسری حدیث دیکھیں. حضرت قرآن ناطق بحر حقائق، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جد امجد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور اہل بیت معصومین علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں اور آپ کی باتوں کو مان لیں. ہم آپ سے برات کرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی پوری باتیں بیان کرو. وَبَاهِتُوهُمْ، اور ان کے سامنے ایسے دلیل لاؤ جس سے وہ حیران رہ جائیں، وہ بالکل جواب نہ دے سکیں. ایسا ان کا منہ جو ہے کالا کر دو اپنی دلائل سے، اپنے علم سے، بالکل ان کا وہ جو آپ کو جواب نہ دے سکیں. كَيْ لَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ، تاکہ وہ اسلام کو فاسد کرنے میں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے میں کامیاب نہ ہو جائیں. وَيَحْذَرُهُمُ النَّاسِ، اور لوگ ان سے بدعهم، اور لوگ ان کی بدعتوں سے نہ سیکھیں، اور لوگ ان کی بدعتوں سے نہ سیکھیں.
یکتب اللہ لکم بذلک الحسنات ویرفع لکم بہ الدرجات فی الآخرہ، اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں حسنات لکھے گا اور آپ کے مقامات قیامت میں آخرت میں بلند فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، علماء کے لیے، ذاکرین کے لیے میرا پیغام یہی ہے، آپ بدعت کی تبلیغ نہ کیا کریں، یہ تو واضح بات ہے۔ بدعت کا تبلیغ کرنے والا وہ تو جہنمی ہوتا ہے۔ تو بدعت کے سامنے خاموش رہنا اور بدعت کو بدعت نہ کہنا، اس لیے کہ میری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے باعث ہے۔ اور عوام کے لیے میری بات یہی ہے کہ جو آپ کو بدعتیں سناتا ہے اس کی باتیں نہ سنا کرو، یہ مخالفت حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، جب یہ آپ کو پتہ چلا میرے عزیزوں، اب آتے ہیں کہ بدعت کی گناہ کتنی شدید ہے، بدعت کی گناہ کتنی شدید ہے۔ دیکھیں عزیزوں، قرآن کریم کے مختلف آیات میں بدعت کی بہت زیادہ آیات ہیں قرآن میں کہ بدعت کی حرمت بتایا گیا ہے، بدعت کو شدید ترین الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے اور اس پہ وعدہ عذاب فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں کچھ آیات آپ کو سناتا ہوں، سورہ مبارکہ آل عمران، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہود و نصارہ میں سے یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی وہی کام جو یہود و نصارہ کر رہے تھے وہی مذمت اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام میں، شریعت میں وہی کام جو یہود و نصارہ کر رہے تھے، وہی آپ وہ بدعتیں پیدا کر رہے تھے، آپ کر رہے تھے، تو وہی لعنت آپ پر بھی ہے۔ ان یہود و نصارہ میں سے ایک فریق یہ ہے جو اپنے زبان کو پھیراتے ہیں، گھماتے ہیں تورات و انجیل پڑھنے کے لیے، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ تورات و انجیل پڑھ رہے ہیں۔ وما هو من الکتاب، یہ تورات و انجیل نہیں پڑھ رہے، انہوں نے اپنے سے آیات بنائی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وما هو من عند اللہ، اور اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی چیز مثلا موسیٰ علیہ السلام نے حلال نہیں کی، وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے، شراب، خنزیر عرض کریں، یا بالعکس انہوں نے حرام کی، یہ حلال کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پہ افطرا ہے، اللہ تعالیٰ پہ کذب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سورة الاعراف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اچھی طرح سنو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بری باتوں کو، فواحش صرف بری باتیں، جو حرام ہے وہ بری باتیں ہیں، بری بات، فاحشہ کیا ہے؟ یعنی بری بات، اب قبیح بات، بری بات، اللہ تعالیٰ نے صرف بری باتوں کو حرام بنایا ہے۔ اچھا، ما ظہر منها وما بطن، کچھ ان میں سے ہیں جو مخفی ہیں، جو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعاً بری ہیں، لیکن یہ واقعاً بری۔ مثلا کیا ہے؟ مثلا عربوں میں یہ رواج تھا کہ والد کے انتقال کے بعد اس کی وائف سے، اپنے سوتیلی ماں سے وہ شادی کرتے، وہ کہتے ہیں اس میں کیا عیب ہے، یہ تو میری ماں نہیں ہے، میں اسے شادی کر لیتا ہوں۔ مثلا یہ وما بطن، یہ ما بطن ہے، یہ ایک ایسی قبیح بات ہے جو اس پہ لوگوں کی عقل نہیں پہنچتی۔ درست ہے، ما ظہر یعنی انسان زنا کر دے کسی مثلا شادی شدہ عورت سے، نستجیر باللہ، اس کی واضح ہے۔ والاثم، اللہ تعالیٰ گناہ کو حرام بنا دیا ہے۔ والبغی بغیر الحق، کسی دوسرے پر ظلم کرنے، کسی دوسرے پہ ناجائز ظلم کریں، اس کو حرام بنایا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک قائل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے شریک ما لم ينزل بہ، کبھی اللہ تعالیٰ کے شریک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اللہ بے مثال، وحدہ لا شریک، اس کی مثال نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ اکلوتا ہے، وہ ایک ہے، اس جیسا ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک۔ اور اللہ کے شریک کی کبھی کوئی سلطان یعنی دلیل و برہان، کوئی دلیل ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اللہ کے لیے دلیل بناؤ، اللہ کے لیے شریک بناؤ، اللہ نے اس کو حرام بنایا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دیکھو شرک کے بعد فرمایا کیا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حرام باتوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام بنایا ہے، ایک وہ چیز جو تمہیں اللہ نے نہیں کہا ہے کہ یہ حرام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ حرام، تم کہہ دو یہ حرام، اس ایسے ہی زبردستی بناؤ، آیتیں کھینچ کے، روایات کھینچ کے، تعویل کر کے گول کر کے اس کو بولو یہ حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام بنایا ہے کہ تم وہ چیز اللہ تعالیٰ سے نسبت دو جس کی تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس کی تمہیں علم ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟
ملاحظہ فرمائیے پھر سورہ مبارکہ یونس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. یہ شریعت میں آپ جب کسی چیز کو حلال بناتے ہیں، میں اپنے عام بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، عام جو شیعہ ہیں، جو شیعہ حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، آپ کہتے ہیں حلال ہے حرام ہے فلان ہے فلان ہے نا، کہتے ہیں وہ سیدہ کو صدقہ نہیں دے سکتے تو اسے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایسے قیاس کر کے آپ نے حرام بنا دیا. یہ آپ نہ سوچو کہ آپ نے کوئی چھوٹی بات کی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی دین میں ایک حکم کا بیان کیا ہے. اگر وہ واقعاً حکم ہے پھر بھی آپ کو نہیں بیان کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے. علم نہیں ہے، آپ نے قیاس کی روح سے اس کو بیان کیا ہے. وہ اتفاقاً آپ نے قیاس کیا، چلو اتفاقاً وہ صحیح نکل آیا، لیکن پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ حدیث موجود ہیں اس پر آپ اس کا اظہار کریں. لیکن اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قیاس کر دیا، وہ صحیح نہیں نکلتا، آپ کو علم ہی نہیں. یہ آپ نے حرام انجام دیا ہے، اور یہ آپ اس آیت کے مصداق ہیں، آپ نے اللہ کی دین سے نسبت دی ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جھوٹی باتیں بناتے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے فلان ہے. فرمایا کیا ہے؟ یہ لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ جنتی نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. متاع الدنیا، یہ دنیا میں کچھ تو ان کو مزہ تو آئے گا، کچھ فائدے تو ہوں گے دنیا میں ان کو کچھ دن. ثم الینا مرجعہم، پھر یہ ہماری طرف پلٹ آئیں گے، یوم قیامت حق ہے. ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم ان کو کیا؟ عذاب چکائیں گے، مزہ کرائیں گے کہ مزہ کر لو، اس عذاب کو چکو، ذائقہ کر لو اس عذاب کا. نذیقہم، ذائقہ کرائیں گے. کون سے؟ عذاب شدید، بہت سخت عذاب. بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کافر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں بدعت پیدا کرنا یہ کفر ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی گناہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، سورہ مبارکہ نحل میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. تم اپنی زبان سے کسی چیز کو وصف کرتے ہو، ہاں فلان چیز حلال ہے فلان چیز حرام ہے. کوئی نہ حدیث، نہ کوئی روایت، نہ کوئی قرآن کی آیت، ایسے ہی بنا دیا حلال و حرام. وَلَا تَقُولُوا، ان چیزوں کے لیے جو اب تم اپنے زبان سے اس کو وصف کرتے ہو، جھوٹی چیزیں، جھوٹ کے بنا دی تم نے. نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کوئی حدیث تم نے ایسی ہی بنا دی کہ حلال حرام. ہاں، ان کے متعلق نہ کہہ دو کہ ہذا حلال و ہذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. یہ کہو گے یہ حلال یہ حرام ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے. افتراء کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ نسبت دینا، جھوٹی باتیں نسبت دینا. یعنی آپ کہہ دیں مثلا میں سورہ نازل کر دوں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے، آپ اپنے سے ایک سورہ بنائیں، کتنی جھوٹی بات ہے، کتنا کفر کی بات ہے. یہ حلال و حرام بنانا افتراء علی اللہ الکذب ہے، یہ اسی کی طرح حرام ہے. اپنے سے حلال و حرام بناؤ. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں آ کے حلال و حرام بناتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. حلال و حرام کا مصدر کون ہے؟ ائمہ طاہرین علیہم السلام، ان کے احادیث موجود ہیں. خدا نے ان کو امام بنایا، ہمیں بنایا کیا؟ ہمیں بنایا ان کے شیعہ، ان کے تابع، ان کے پیروی کرنے والے، ان کے مطیع فرمان بردار. وہ اگر کہیں حلال ہے تو حلال ہے، وہ کہیں حرام ہے تو حرام ہے. آپ کون ہیں حلال حرام بناتے ہیں اپنے سے؟ محنت کر کے، کھینچ کے، گول کر کے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم، یہ دنیا میں ان کو تھوڑا سا فرصت ملے گا، مزے آئیں گے ان کو دنیا میں، کچھ دن لوگ واہ کریں گے، لیکن ولہم عذاب علیم، ایک بہت دردناک عذاب ان کے انتظار میں. ملاحظہ فرمائیے ایک اور آیت آپ کو دکھائیں، سورۃ الاسراء میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور پیروی نہ کرو اس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اس کی پیروی نہ کیا کرو. اپنے ظن سے، اپنے گمان سے تم بناتے جاؤ حلال حرام. لا تقفو، پیروی نہ کرو جس کی تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے حساب لیا جائے گا. آپ کے کان سے، آپ کے دل سے، آپ کے آنکھوں سے، آپ کی زبان سے، سب چیزوں سے. اب اللہ تعالیٰ نے تو خوب بیان کیا ہے، اب آپ یقین کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، یہ تو الگ بات ہے. ملاحظہ فرمائیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. بعض لوگ ایسے ہیں یجادل فی اللہ بغیر علم،
کہ وہ بغیر کسی علم کے دین خدا میں آ کے جدال کرتے ہیں، بغیر کسی حدیث روایت کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹی موٹی روایتیں کہاں سے لے کے آ گیا یا کوئی ایسی آیت قرآن اس موضوع سے تعلق نہیں۔ مثلا میں نے ایک کتاب میں دیکھا، ایک مولوی نے لکھا ہے تحریم نکاح سیدات غیر سادات سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ مثلا آئے حد قلائد لے کے آئے ولا تحلوا الشعائر، اس کو لے کے آئے کہ اس سے ہم نکاح سیدہ کی وہ حرمت ثابت کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، یا مثلا حدیث ثقلین لے کے آیا۔ حدیث ثقلین میں کیا ہے؟ حدیث ثقلین انی تارک فیکم کتاب اللہ وعزت اہل بیت، اس سے کیا کہاں ہے حرمت؟ اس کوئی سیدانی کسی غیر سید سے، اگر وہ بشرط کہ وہ مومن ہے، وہ سیدہ راضی ہے، اس کا ولی راضی ہے، وہ شادی نہیں کر سکتی۔ حدیث کہاں ہے حدیث ثقلین میں اسی طرح؟ بہرحال میرے عزیزوں، اور اس طرح کی آیتیں بہت ہیں قرآن کریم میں۔ ام لہم شرکاء، آیت قرآن کریم میرے ذہن سے نکلا، آیتیں قرآن کریم کی بہت ساری ہیں۔